سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آزادی رائے یہ ایک ایسا خاصہ ہے کہ جس کا حق شاید سب کو حاصل ہے اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دراصل اس کی حقوق اور اس کے حدود کیا ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے معاشرے کے ان افراد کو دعوت دی ہے، یعنی جو آزادی رائے کا حق بھی رکھتے ہیں اور اس کے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کی حد کیا ہے، کیا کوئی ٹھہراؤ ہے یا پھر آزادی رائے کو مماثلت حاصل ہے سڑک پہ موجود اس جانور سے کہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، یعنی اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، کیلیبر کیا ہے، کیٹیگری کیا ہے اور کرائٹیریا کیا ہے، اس پہ آج گفتگو ہوگی۔ مجھے وہ شعر بھی یاد ہے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستوں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ تو آج بولنے پہ گفتگو ہوگی، مگر کن پیرامیٹرز میں بولنا ہے، پیمانہ گفتگو کیا ہے، اور اس کے بعد تکرار اور تذلیل اور تضحیق کے پیرائے کہاں ہیں، اور ان کے زاویے میں جا کے آج بات کریں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے بہت ہی پر لطف، پر اعجاز، پر مسرت موقع پہ آج کے مہمانوں کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، شعبہ تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری بارہا نصیحت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ہی آج کے دوسرے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہمارے ساتھ پاکستان میں موجود نہیں ہے مگر پروگرام میں شامل ہے، خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اپنی آواز سے بلکہ حق سے بھرپور آواز سے لوگوں تک گفتگو کرتے ہیں، عاطف توقیر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ساتھ خوش آمدید کہوں گا معروف وکیل، سماجی کارکن اور ہمیشہ کوشاں رہنے کے لیے حقوق نسواں ہو یا حقوق اقلیت ہو اس میں عمل پیرا رہنے والے جبران ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آزادی رائے بنیادی طور سے ہے کیا؟ فرق کیا ہے آزادی رائے میں، دل آزاری میں؟ یورپ اس کو کیسے دیکھتا ہے، اسلامی ممالک اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اسلام اس کو کیسا دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، آزادی اظہار اور اس کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، پھر اس پہ کیا تحفظات ہیں، اور بالخصوص جو موضوع مجھے بتایا گیا کہ ہم اس میں جو ویسٹرن اور اسلامک یا جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے ہم اس میں فرق کو آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو کا ایک ایسا قاعدہ جسے بالکل ابتدائی درجے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں ایک ایسا جملہ جو یقیناً ہر انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، پہلے تولو پھر بولو۔ واہ واہ۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو خاص طور پر آرٹیکل 18 اور 19، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، آرٹیکل 18 اور 19 انسان کو ایک سبسٹینٹیو رائٹ کے طور پر آزادی کا حق دیتا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو آزادی ضمیر ہے، آزادی مذہب ہے اور آزادی فکر ہے، اس کی انسان کو بطور ایک سبسٹینٹیو رائٹ جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی۔ پھر کہا گیا کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے، اس کا اظہار کرنے اور پھر اس رائے کی تبلیغ کرنے کی بھی باقاعدہ ایک حق کے طور پر اجازت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم مغرب کی طرف سے آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو یہ دو لفظ ہیں خاص طور پر، ایک فریڈم اور ایک ایکسپریشن۔ فریڈم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع نہیں ہے۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیے کہ جب مسلمان آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ابدیت کا تصور ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کھڑا کرتا ہے، جبکہ مغرب کا جو تصور آزادی ہے وہ ہر قسم کی حدود و قیود سے ماورا ہو کر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے، اس کے انکار کی بنیاد پر اس آزادی کے تصور کی بات کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج مغرب میں LGBT رائٹس کی بات ہو رہی ہے، کہیں انسیسٹ چلڈرن ہمیں نظر آتے ہیں کہ تمام تر مسائل ہیں، لیکن خالصتاً جب آپ اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ اسلام کے مطابق آزادی اظہار کی مکمل نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض اوقات تو یہ فرض بھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی رائے کا اظہار کرے، لیکن یہ کچھ آداب اور حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بری بات کا اظہار کرنا یہ اللہ رب کریم کو پسند نہیں ہے. فرمایا لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے ظلم کے خلاف اس کے خلاف آواز اٹھائے. آپ دیکھیے کہ لایانی، لغو، فحاشی اور بیہودگی پر مبنی اگر بات ہوگی تو شریعت اسلامیہ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس انداز سے اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہیں وہ مجلس سے دور کر دیے جائیں گے. لیکن دوسری طرف جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، جس کے سب سے بڑی مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اگر آپ کبھی برائی کو روکنے کی بات کرتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہمارے سامنے آتی ہے. تو گویا کہ اسلام میں آزادی اظہار ضرور ہے لیکن وہ اپنی حدود و قیود اور آداب کے ساتھ ہے. خوبصورت. ڈینائل اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے، یعنی توہین میں، تذلیل میں اور تنقید میں فرق ہوتا ہے. میں یہاں پہ جبران ناصر صاحب کو لینا چاہوں گا آن بورڈ، ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا ہم اس توہین کی تمیز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا پھر آزادی رائے کو ہم استعارہ بناتے ہوئے، ہتھیار بناتے ہوئے ہر حد سے آگے نکل جاتے ہیں؟ بالخصوص پاکستان کے دائرے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور پھر یورپ سے اس کا کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں. جبران ناصر صاحب، چونکہ ہم پاکستان کے تناظر میں بات کر رہے ہیں اور آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں، اور ایک بہت 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 بڑا نام ڈاکٹر صدیقی صاحب نے جو ہے وہ لیا امام حسین علیہ السلام کا. جی تو میں پاکستان میں جب دیکھوں گا تو میں پاکستان میں دیکھوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت بنیادی طور پہ آپ کے میرے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اور آپ کے میرے جو حقیقی مسائل ہیں اس کے اندر ہم جس چیز کو آزادی اظہار کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ہم سوال کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے، مجھے انبیاء اکرام سمجھ میں آتے ہیں، مجھے صحابہ کا احترام سمجھ میں آتا ہے، مجھے تابعین کا اور تبع تابعین کا سمجھ میں آتا ہے، مگر پھر 1400 سال کے گیپ کے بعد کیا پاکستان کے کئی مختلف اداروں کے عہدیدار اتنے ہی مقدس ہو گئے ہیں کہ ہم اگر بات کریں، چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو بلاسفمی کہیں یا ڈیفیمیشن کہیں یا غداری کہیں، آپ قدغن لگا رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو ہم اس وقت مذہب پہ تو بات نہیں کرتے. ابھی آپ اور میں جس چیز کے اوپر آپ اس شو کو مجھے میوٹ کریں گے یا پیمرا ہب پہ فائن لگائے گا یا ہم سینسر ہو جائیں گے، جن باتوں کی وجہ سے صحافیوں کو آج کل FIA کے نوٹسز آ رہے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے پروگراموں کے اندر اینکروں کو، صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے، کیا مجھے آپ یا عاطف یا صدیقی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کس نے توہین مذہب کی تھی؟ مگر یہاں بڑا معاملہ تو توہین مذہب کا بھی ہے نا. یورپ کا جو مزاج ہے اس وقت وہ ہم سب کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے. آپ کے سامنے یہ 40 شبدوں والا کیس. آپ یہاں پہ اس وقت صرف عاطف صاحب ہیں یورپ کے اندر مقیم، اور یہ عاطف صاحب مجھے بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرمنی میں زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور پاکستان جب آتے ہیں تو ان کو کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے خود ان کے تعارف میں کہا کہ وہ تو شاعر ہیں، وہ تو ادیب ہیں اور وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں. تو میں چونکہ اگلی باری عاطف صاحب کی ہے تو پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا نا کہ پھر ایسے اس معاشرے میں جس کو آپ نے اتنا فحاش، بیہودہ، غیر اخلاقی ہر لحاظ سے دکھا دیا، اور اس معاشرے میں جہاں ہر چیز کی پاسداری ہے، جہاں انسان کی جان کی قدر نہ ہو نا سر، جہاں انسان کی جان کی عزت نہ ہو، انسان ہے تو آپ شناخت کر رہے ہیں نا کہ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں، انسان ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا خدا جو ہے وہ اللہ ہے. انسان کی یہاں پہ عزت نہیں ہے تو پھر باقی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی عزت یہیں پہ ہو رہی ہے اور آپ الحمدللہ محفوظ ہیں یہاں پہ، آپ بھی حق گوئی سے کام لیتے ہیں. اگر عاطف بھائی کی اگزامپل ہے تو ہم آپ کی اگزامپل بھی کوٹ کریں گے. عاطف توقیر صاحب، آپ سے پوچھتا ہوں میں، دفاع نہیں ہے اویس صاحب تو یہ آپ ہی نہیں کہہ سکتے وثوق سے. یورپ کا کلچر ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے کوٹ کر دیتے ہیں. یہ جانے اور سوچے بغیر کہ توہین رسالت ہو، توہین ختم نبوت ہو یا کسی بھی طرح سے ہم مسلمانوں کی دل آزاری ہو، اس کو آزادی رائے میں شامل کرتے ہیں. کیا ہارڈ لائن ہے، کیا گرے ایریا ہے اور کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ. بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے اور ساتھ ہی یہ بہت گہرا موضوع بھی ہے. اس پر ایک طویل نشست کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. یوں سمجھے کہ اس پہ کئی نشستیں ہو سکتی ہیں. ہم اختصار پسندی سے کام لیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، ایک میں کوشش کروں گا کہ ذرا جتنا مختصر کر سکوں. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یورپ میں ایک بڑی واضح ایک طرح سے لائن ہے اور وہ ہے فری سپیچ اور ہیٹ سپیچ کی. پاکستان میں دیکھتا ہوں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. پہلی تو ابھی جبران نے بڑی اہم بات کی ہے، وہ ہے کہ آپ حق کسے کہتے ہیں. صحیح. حق جو ہے یہ آپ کا یعنی یہ وہ ہے، یعنی جب آپ یونیورسل ڈکلریشن کہتے ہیں نا تو یہ وہ ہیں حقوق جو حکومت
حکومتوں نے نہیں دیے, بلکہ یہ جو ڈکلریشن ہے یہ شروع ہوتی ہے وی دا پیپل, انسانوں نے یہ حقوق اتنی پوری ایک طویل تہذیب کے بعد اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں. دوسرا آپ کو سوچنا ہوگا آزادی کی تعریف کیا ہے. جی, آزادی کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن کی طاقت کو. جی, آپ اپنی جہت خود طے کر پائیں. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 19 کی ڈکلیریشن, یونیورسل ڈکلیریشن. آرٹیکل 18 سوچنے کی آزادی ہے اور آرٹیکل 19 اظہار کی آزادی ہے. یہ سمجھنا چاہیے. آپ تو آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے ایک قدم پیچھے جا کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سوچنے کی آزادی ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر ریسسٹ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ یورپ میں کیا یہاں لوگ, اصل میں یورپ کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں حیران, بلکہ کئی دفعہ سے جو پاکستان سے دوست آتے ہیں یہاں پر ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یورپ میں انسسٹ قانونی طور پر وہ جرم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے نا. اور یورپ میں بھی جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں جا کے مسیحیت آ جاتی ہے, یعنی مسیحیت کی بنیاد ہے ان کے پیچھے, قوانین کے پیچھے بھی. لیکن ظاہر ہے وہ جو سیکولرزم کی ایک تحریک ہے, پھر آپ آگے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کے ہاں جو اظہار پر فوراً آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص, اظہار کا مطلب وہاں پر لیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آپ اس کو اظہار کی آزادی دیں گے تو بس وہ گالیاں بکنا شروع کر دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. رائے ہے نا, رائے. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے ایک گالی لکھی اور کہنے لگا کہ آصف بھائی آپ آزادی رائے کی دلیل دیتے ہیں, آزادی رائے کے چیمپئن ہیں, تو یہ میری رائے ہے. تو میں نے لکھا صاحب وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی رائے تو ٹھیک ہے, مگر کیا گالی آپ کی رائے ہے؟ صحیح, یہ رائے آپ, یہ زیادہ خدشے کی بات تو یہ ہے. صحیح. تو یاد رکھیے کہ ہیٹ اسپیچ اور جو فری اسپیچ ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. جیسے نیشنل ایکشن پلان میں فار ایگزامپل آپ نے ہیٹ اسپیچ کو ڈیفائن کیا ہے. ہر معاشرے میں ہیٹ اسپیچ الگ ہوتی ہے, فری اسپیچ الگ ہوتی ہے. ہر معاشرہ اپنی کلچرل اور سوشل نارمز کی بنیاد پر وہ طے کرتا ہے کہ یہ ہیٹ اسپیچ کا کھانا ہی ہوگا. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ میں فرق ہے نا, کہ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہیٹ اسپیچ تو نہیں ہے. میں ان زاویوں میں آنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ایک مختصر سا وقفہ لینے لگا ہوں. حساس موضوع ہے, نازک صورتحال بن سکتی ہے, مگر الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. لوٹ کر آئیے گا. عزیز و جان من, ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پروگرام میں 3 قیمتی مہمان ہیں, اور تینوں کو جو میں نے ڈیفینیشن سنا ہے آزادی رائے کا, وہ مختلف ہے. اور میں بھی اگر کہوں گا تو شاید کوئی اور ہی معنی نکلے گا. بہرحال پاکستان میں تو بات ہو ہی رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ کہ دیگر ممالک میں آزادی رائے کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا حدود ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس رائے کے اوپر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے, یہی آزادی رائے ہے؟ دیکھیے, عاطف اور جبران نے بہت ہی کچھ بنیادی اور اصولی چیزیں ہیں جن کو اٹھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مغرب اور خالصتاً اسلامی یا مذہبی رائے کے میں نقطہ نظر کا اختلاف پایا جاتا ہے. جی, دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا تعارف کیا ہے. انسان کا تعارف اللہ کا بندہ ہونا ہے. صحیح. ہم ہیومنزم پر ایمان نہیں رکھتے. واہ واہ واہ. ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رب اور ہمارے اپنا بندہ ہونے پر. ابدیت. واہ. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا انکار کرتے ہوئے اپنے لیے کسی بات کا تعین کرتا ہے اور پھر اپنی ذات کو تلاش کرتا ہے, تو پھر آپ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ پھر انسان خود کو ایک خلیے کے جاندار سے لے کر بندر تک انسان اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے. ایسا ہی ہے. سوال یہ کہ حق کون دے گا. یہ حق یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو کس نے دیا کہ آپ میرے لیے 30 آرٹیکلز کو منتخب کر دیں اور مجھے بتائیں کہ جناب تم تو ان 30 آرٹیکلز کے اندر بند ہو چکے ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں تو کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف تو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو آرٹیکل 18 اور 19 میں آزادی فکر اور آزادی مذہب اور آزادی ضمیر اور پھر اوپینین کو ہولڈ کرنے اور پھر انفارمیشن کو امپارٹ کرنے کا حق ہے,
تو میرا خیال یہ ہے کہ مغرب میں ڈبل اسٹینڈرڈز ہے. جب چارلی ہیبڈو توہین رسالت کرتا ہے, سب سے زیادہ توہین حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی گئی. جب چارلی ہیبڈو توہین رسالت کرتا ہے تو اس کو فریڈم آف اسپیچ کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب سرکوزی کا ایک اینٹی سیمیٹک کارٹون بنتا ہے اور اسی اخبار میں ایک کارٹونسٹ شائع کرتا ہے, تو اینٹی سیمیٹک یہودیت کے خلاف ہونے کے باعث اس کارٹونسٹ کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو مغرب میں ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں, اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گریجولی آپ کو غیر مسلم ممالک کے اندر جو حالات بالخصوص مغرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلاموفوبیا کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور ریسزم کی بنیاد پر جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, اور وہ مسلمان جو مروبیت میں آ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسلام اور مغرب کے بنیادی اصولی فرقوں کو ضرور ملحوظ رکھیں, ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. عاطف توقیر صاحب, ڈاکٹر صاحب تو فرما رہے ہیں زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی, تو آپ یونیورسل رائٹس کو دیکھ رہے ہیں, حقوق کو دیکھ رہے ہیں, مگر اسلام کے رائٹس کو نہیں دیکھ رہے. کیا اس کو آپ توہین آمیز نہیں سمجھتے جو خاکے بنائے جاتے ہیں یورپ میں, یا پھر یہ بھی آزادی رائے میں آ جاتا ہے, چل جاتا ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ لیکن چیزیں سمجھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ قوانین مقامی اقدار اور مقامی تاریخ کے تناظر میں بنتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی قانون بنائیں اور وہ پھر سب جگہ پر رائج ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہندوستان میں کوئی شخص کہے کہ جی گائے ہماری ماتا ہے تو اس لیے پاکستان میں آپ گائے کھانے پر پابندی لگ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. قوانین یونیورسل نہیں بنا سکتے آپ. یونیورسلی آپ چیزیں صرف آپ یوں سمجھیے کہ آپ ڈرا کرتے ہیں پرنسپل, ان پرنسپل کے تحت پھر قوانین بنتے ہیں. یہ جو یونیورسل چارٹر جس بات کر رہے ہیں نا, یہ یونیورسل چارٹر وہ بنیادی چیزیں بتاتا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل لا بھی بنتا ہے. وہ خیر الگ بات ہے, لیکن اہم بات میں جو چارلی ہیبڈو کی بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے مغربی دنیا میں یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا مغرب میں ایسا ہوتا ہے, دیکھیے مغربی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں, وہ ایک نہیں ہے, یہ ایک کوئی چیز نہیں ہے. اس میں بے شمار ممالک ہیں اور ان ممالک میں بے شمار کمیونٹیز ہیں, ان کمیونٹیز میں بے شمار گروہ ہیں, اور یہاں پر جو ایک پینٹ سے نہیں کیا جا سکتا. چارلی ہیبڈو ایک چھوٹا سا اخبار تھا جس کو کوئی خریدتا بھی نہیں تھا. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کو جانا جاتا ہے. جس روز وہ حملہ ہوا تھا وہاں پر, اس حملے کے سے ایک دن پہلے اس کی کوئی 5000 کاپیز چھپتی تھی. اس حملے کے ایک دن بعد جب وہ چھپا تھا دوبارہ تو 50 ملین کاپیز چھپی تھی. عاطف توقیر صاحب, چھوٹا سا اخبار ہے مگر حرکت بھی چھوٹی ہے, اور جس کے بارے میں ہے وہ بڑی شخصیت ہے, اس پہ ہم چھوٹی سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی تو ہمارے جذبات ہیں نا. آپ نہیں کر سکتے. دیکھیے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ, بلکہ گستاخی کوئی بھی ہو, وہ میرے سامنے میں نے تو پہلے بھی شروع میں کہا توہین, کوئی بھی علمی جو آدمی ہوگا, جو علم سے تعلق رکھنے والا ہوگا, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ کبھی بھی توہین یا تضحیک کو تو کوئی اچھا نہیں مانتا. یہاں پر بھی جو چارلی ہیبڈو ہے, اگر وہ نکال رہے تھے تو یہاں پر تو ایسا نہیں تھا کہ وہ مقبول عام بھی تھا. ایک گروہ ہے وہ نکال رہا ہے. اب مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ نہ ہو تو اس لیے ویسٹ اس کو اپنے اوپر لاگو کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, اس لیے کہ ویسٹ کی اپنی ایک تاریخ ہے. ویسٹ نے جو آزادی رائے ہے اس کے پیچھے رینیسانس ہے. رینیسانس نہ میں آزادی رائے کی ایک اہمیت تھی, اور وہ نہ ہوتا تو نہ فرسٹ ویو آف ڈیموکریسی آتی, نہ ڈیموکریسی ہوتی. آج بھی یہاں پر بادشاہ ہوتی, آج بھی مڈل ایجز چل رہا ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگوں کو سوچنے کا, بولنے کا حق نہیں دیا جائے گا اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا قانون یہاں پر بھی لگ جائے گا, نہیں ہو سکتا. یا ان کا سوال یہ ہے کہ پھر عالمی, عاطف صاحب دیکھیے, سوال یہ کہ پھر عالمی منشور کو ہمارے اوپر مسلط کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عالمی منشور کو پھر ہمارے پر منسوب اور مسلط کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم بھی تو مقامی ہیں. مسلط سر, میں نے مسلط نہیں کیا سر. آپ اقوام متحدہ سے نکل جائیں نا. آپ کہیں کہ ہم اقوام متحدہ کو نہیں مانتے, نکل جائیں اس میں سے. آپ نے تو سائن کیا اس پر, کیوں سائن کیے تھے آپ نے؟ عاطف صاحب وہی اقوام متحدہ ملکہ کے بارے میں کوئی توہین برداشت نہیں کرتی ہے. جن ممالک میں کنگڈم ہے, مونارکی ہے, وہ وہاں برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم برداشت کر لیں, معاملہ چل جائے. حضور میں نے پھر عرض کیا, دیکھیے میں نے عرض یہ کیا کہ مختلف ممالک میں قوانین مقامی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قانون ہے وہ یورپ میں نافذ کر دیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ یورپ کے قوانین آپ کے یہاں بھی نافذ کر دیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا نا. کیا ہندوستان میں گائے پر پابندی وہاں پر بھی نافذ کر دی جائے؟ نہیں, لیکن
ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مقامی پاپولیشن، ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، مقامی پاپولیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے نا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اس موضوع کو جبران ناصر صاحب کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں. ایک اور چیز ابھی ایک اور چیز صرف ٹوٹل انہوں نے کہا کہ اینٹی سیمیٹزم. دیکھیے یورپ میں جو سامیت دشمنی ہے یہ مذہب پر سوالات یا مذہب کا مذاق اڑانا یا کسی ایک کمیونٹی کا مذاق اڑانا، اس کا فرق ہے. ابھی میں اسلامو فوبیا بھی بات کروں گا، لیکن عام بات یہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ یورپ میں جو ہولوکاسٹ ہے یا جو یہودیوں کا قتل عام ہے یا جو نسل کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر قتل عام ہے یا نسل کشی ہے، وہ ایک مختلف معاملہ ہے. اس کو آپ وہ نفرت انگیزی کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لاکھوں لوگ جو ریاست نے، جرمن ریاست نے بطور ریاست منظم انداز سے نسل کشی کی، جن کی ان انسانوں کی، ان کی فیملیز کی تضحیک کی برابر ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ طالبان نے قتل، بے شمار لوگوں کو قتل کیے ہیں، ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلے ہیں، اور کوئی شخص اٹھے اور کہے گی جی طالبان کی تعریف ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ میں نے پھر عرض کروں، بات یہ ہے کہ مقامی قوانین ہمیشہ مقامی ہوتے ہیں. موسم آپ بین الاقوامی نہیں کر سکتے. آج یہاں بارش ہو رہی ہے تو آپ کے یہاں ضروری نہیں کہ بارش ہو، وہ یہاں کی بارش ہے. تو ہر جگہ پر درجہ حرارت سیم نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قوانین. اور دوسری بات یہ کہ گناہ میں اور جرم میں یہ فرق رکھیے. پاکستان میں نے دیکھا ہے ہمیشہ لوگ گناہ اور جرم کو مکس کر دیتے ہیں. گناہ ایک فرد کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے. جرم ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس میں فرد اور معاشرہ شامل ہو جاتا ہے. ریاست کا کام گناہ روکنا نہیں، ریاست کا کام جرم روکنا ہوتا ہے. آپ کے یہاں جرم ہونے دیتے ہیں، گناہ روکنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں جبران سے پوچھنا چاہتا ہوں، جبران کو کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ پاکستان میں عاطف صاحب محفوظ نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر چلے گئے. تو وہاں پہ جبران صاحب ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ بھی ایک روشن مثال بھی ہیں، پاکستان میں برجستہ اور برملا گفتگو کرتے ہیں، حق گوئی کرتے ہیں. تو یہاں بیٹھ کے ہم یورپ کو بھی تو للکار سکتے ہیں، جو غلطی وہ کرتے ہیں، کوتاہی وہ کرتے ہیں، جو توہین آمیز خاکے وہ بناتے ہیں، یا پھر جو ہولوکاسٹ کے خلاف گفتگو وہ برداشت نہیں کرتے، ویسے ہم بھی نہیں کرتے. سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ محفوظ اور غیر محفوظ کا تقاضا مردوں سے تو نہیں ہوتا نا، زندوں سے ہی ہوتا ہے. اور کسی کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہے. آئی ایم شیور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. دوسری بات، عمیر صاحب جو ہیں وہ ایک ایکیڈمک ہیں، پروفیسر ہیں. وہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ جو ہے وہ انسان کی تخلیق بندروں میں ڈھونڈ رہا ہے. شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ ڈاروین سے 400 سال پہلے ایولیوشن پہ ابن خلدون نے کیا کہا ہے، اور ڈاروین سے 700 سال پہلے اخوان صفا نے کیا کہا ہے. تو اسلام کے اندر ریسرچرز اور اسکالرز کیا لکھتے رہے ایولیوشن کے اوپر، ہم اس پہ کر لیں گے اور میں وہ کتابیں بھی بھجوا دوں گا. تو شاید آپ کو گمان ہو کہ شاید ڈاروین نے ہم سے پلیجرائز کیا تھا اور یہ کہاں سے آیا آئیڈیا پورا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات دیکھیے، جو دنیا کے 6-7 لوگوں میں بات کامن ہے، اور کامن وہ بات ہوتی ہے جس پہ ایگریمنٹ ہو. وہ یہ نہیں ہے کہ کائنات کا جو خالق ہے اس ذات کا نام اللہ ہے، اس کی کتاب کا نام قرآن ہے، اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو جس بات پہ ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور ہم انسان ہیں. اور کو ایگزسٹنس جو ہے وہ بیسک کامن ایجنڈا کے اوپر ہوتی ہے. تو ہم اگر اس بات پہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، تو آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا ہے شریعت کا پابند ہونے کے لیے. آپ اپنے اوپر شریعت نافذ کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر وہ پابندی اگر لگا رہے ہیں، آپ اپنے اوپر وہ احترام اگر واجب کر رہے ہیں، تو آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا وہ کرنے کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بھی وہ کام شروع کر دیں. اچھا، دوسرے وہ کام بالکل شروع کر دیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ فرانس کے کسی صحافی کے اندر ہمت نہیں ہوگی 2% کی بھی کہ وہ ہمت کر سکے اگر فرانس نے پاکستان کا قرض لٹانا ہو. امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی اگر امریکہ نے پاکستان سے JF تھنڈر خریدنے ہوں. یو کے کی ہمت نہیں ہوگی اگر پاکستان نے 200 سال یو کے پہ حکومت کی اور دوسرا نہ ہو. تو خدارا آپ مجھے بتائیں، ایک اکھاڑے کے اندر ایک کمزور اور مضبوط پہلوان ہو تو اس میں فرق ہو جاتا ہے. آپ یہاں پہ عالمی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں. مطلب کہ مجھے بتائیں، جو سچ جو ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، جو سچ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو فرانس میں کیا کیا برا لگتا ہے اور آپ کیا کیا برداشت نہیں کریں گے، وہ ہم جو یہاں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں وہ ویزا کے انٹرویو میں تو کہہ نہیں پاتے. تو بات تو وہ کریں جو ہر جگہ دبانگے دگل کی جائے اور ہر جگہ بغیر لفظ کو منس کیے جائے. چونکہ آپ اگر مجھ سے بات کریں گے تو میں نے تو 2015 کے اندر بھی چارلی ہیبڈو کو ہیٹ سپیچ کہا تھا. میں نے ابھی بھی ٹویٹ کی جب انہوں نے دوبارہ خاکے چھاپے، کیونکہ میں نے ادھار تو نہیں دینا فرانس کا. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر لوگ جو بہت زیادہ پرچم بلند کر رہے ہوتے ہیں نا دین کا،
جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی وکی لیک نکلتی ہے کہ وہ امریکہ سے کہتے ہیں مجھے موقع دیں وزیر اعظم بننے کا، صحیح، اور ویسے جو ہیں وہ اسلام کے سب سے بڑے جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ نکتہ بھی لے لیتے ہیں. ہمارے اندر کیوں ہے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ جاری بھی رکھیں گے اور مزید دلچسپ گفتگو ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. کے لب آزاد ہیں تیرے، اسی عنوان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. جبران ناصر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں شاید کچھ ایسے ادارے یا شخصیات ہیں کہ جن پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، پر اپنی ذات میں خود دلیل ہے، مثال ہے کہ وہ گفتگو کر بھی رہے ہیں اور ہم جواب بھی لے رہے ہیں، بات بھی چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ تنقید آپ کی طرف بھی آئی ہے کہ اس طرح کو آزادی رائے سمجھا جائے، اور پھر شاید آپ نے ڈاروین کی جو بات کی وہ تو خود اسلام سے یا مسلمانوں سے سیکھتا آیا ہے، تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے، جب آپ تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق مسلم اور ویسٹرن فلاسفرز میں مختلف آراء کا جو ہے وہ اختلاف رہا ہے. اور جبران نے ابن خلدون کی بات کی ہے، ابن مسکویہ کو پڑھ کے دیکھیں تو اس میں زیادہ آپ کو اس نقطہ نظر کی حمایت مل سکتی ہے. لیکن جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآنک فلسفی اینٹی کلاسیکل ہے، اور جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا پہلا انسان قرار دیا گیا اور ان کی تخلیق کے مراحل کو قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ایولیوشن پر کبھی کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں، اس پر بات بھی تفصیلی کی جا سکتی ہے. تو ہم نے تو خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک بات کی ہے. مسلم فلاسفرز میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، عبید اللہ سندھی بھی آپ کے یہاں موجود ہیں، تو ہم فلاسفرز اور جو قرآن و سنت کی بات ہے ہم اس کو مکس اپ نہیں کرنا. مختصر یہ کہ اسلام اجازت دیتا ہے آزادی رائے کی، کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ لمیٹیشنز کی تو میں نے بات کی ہے. یہاں پر میں ایک دو باتوں کی اور وضاحت کروں کہ یقیناً عاطف نے ٹھیک کہا کہ قانون مقامی ہوتا ہے اور عالمی قوانین کو ہم پر اس لیے مسلط کیا جا رہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے سادہ لفظوں میں ہم نے غلامی کو قبول کر لیا ہے، اور جبران نے اس کو اور اچھے لفظوں میں کہا کہ ہم مقروض بھی ہو چکے ہیں. لیکن دیکھیے، اس کے باوجود جب آپ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے آپس میں انٹرسٹ میں ایک دوسرے میں مداخلت ہوتی ہے، آپ اگر ایک ملک کا جہاز ہمارے ملک میں آ جاتا ہے، ابھی نندن ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے یہاں چائے پی کر گئے ہیں، تو اور ہماری پاک افواج نے بہت بہتر انداز سے پاکستان کا دفاع کیا ہے، انڈین جیٹس کو جو ہے وہ نیچے گرایا، اور پاکستانی فوج یقیناً ہمارے لیے فخر کا باعث. جبران، ہم اس بات کا خاصہ رکھتے ہیں، امتیاز اور اعزاز رکھتے ہیں نا کہ جب کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوتی ہے، آپ نے بھی بڑا کام کیا کشمیر پہ، تو بھارت اس پہ خاموش نظر آتا ہے بلکہ آوازوں کو دباتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی اسرائیل فلسطین کے معاملے میں تو یہ تو میرے ملک کا خاصہ ہے کہ ہم دبنگ بولتے ہیں، برملا اور برجستہ بولتے ہیں، اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے؟ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تقریریں سینسر ہو جاتی ہیں. وہ تقریریں جو وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کے اوپر پرچے کٹ جاتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے حفاظت کی اور عالم اسلام کی حفاظت کی. ضیاء الحق کی تاریخ پڑھتے ہیں تو جارڈن کے اندر فلسطینیوں کو مار رہے ہیں وہ. ہم اپنی فوج کی تاریخ پڑھتے ہیں تو افغانستان کی نسلیں برباد کر دی انہوں نے. خیر وہ چھوڑے نا، وہ ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی. ہم فضول کے اندر جو ہے نا، میں پھر پاؤں گا انسانی بت مقدس میرے لیے بطور مسلمان اللہ کی ذات مقدس، اس کے بعد میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ فقہ نے ویسی کسی کو نہیں بخشا اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو باقی سب جو ہے نا وہ انسان ہیں، اور باقی سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور سب سے ہوگا. تو نہ کسی کا ڈر پالیں خدا را، نہ کسی کے خوف میں رہیں، ورنہ پھر انسانی بتوں کی پوجا کریں، انسانی زمینی خداؤں کو مانیں. آپ نے جان اللہ کو دینی ہے. وہ جو دعوے کرتے ہیں نا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، وہ یہ دعوے ہی کر سکتے ہیں. اس کو جینا ایک اور بات ہے. آپ امام حسین کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پروگرام کو، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کس کس وقت کے خلاف کھڑا ہوا تھا. آپ اگر عرب نیشنلزم پڑھیں گے نا تو عرب نیشنلسٹ کا تو تصور یہی ہے کہ امام نے غلطی کی تھی، چونکہ اس وقت وہ تھا، اور اس کو وہ غدر میں لے جاتے ہیں، غداری میں لے جاتے ہیں. وہی ٹپیکل چیز جو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں کوئی بات کر دیں گے تو وہ غداری یا غدر ہے. نہیں، حق جو ہے نا وہ منصب نہیں دیکھتا، حق جو ہے وہ ادارہ نہیں دیکھتا. اور حق تو آئین چھوڑے، بقول ڈاکٹر عمیر صدیقی، حق تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی نہیں دیکھ رہا. تو آئین پاکستان کیا چیز ہے؟ تو پھر یا تو حق پہ بات کریں گے تو پھر کسی کی نہیں سنیں گے، پھر حق کی بات کریں گے. اور اگر ہم یہ چن لیں گے کہ ہم نے کسی کو زمینی خدا بنایا، بت بنایا، تو پھر اسرائیل کو اجازت ہے، فرانس کو اجازت ہے، اور امریکہ کو اجازت ہے. اور دوسری بات میں کہوں، یہ اکثر ہمارے لوگ آ کے ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں CIA کے خلاف کچھ بول کے دیکھیں. آپ آج کی بات کر رہے ہیں،
50 کی دہائی سے اسٹوڈنٹس نکل کے مورچے نکال کے ویتنام کی جنگ ہو، اس کے بعد کہیں پہ دنیا کے اندر امریکہ نے اور جنگیں کی ہوں، وہاں پہ بڑی آزادی، بھائی اس کو ہمارے وہاں سے کمپیئر نہ کریں. کوئی وجہ ہے کہ ہم لائن میں لگ کے وہاں کی امیگریشن کراتے ہیں، وہ کبھی لائن میں لگ کے یہاں نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے معاشری اور معاشرتی انداز بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہولوکاسٹ پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا امریکی عوام کو گفتگو کرتے ہوئے. یا اس پہ بلیک لائیوز میٹر کا معاملہ آپ کے سامنے بھر کے، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا اور یہ موضوع بہت ہی غور طلب ہے. عاطف توقیر صاحب کیا کہیں گے؟ مگر پاکستان کو اگر ہم اس اسٹینڈرڈ پہ لے کر آئیں، اسلام تو اجازت دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر مسلمان کہیں روک لیتے ہیں، پابندیاں لگا لیتے ہیں، زبانیں بند کر دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ سر میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب اکیڈمک ہیں اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پہ کیا بات کی جائے. بات یہ ہے کہ ایوولوشن انہوں نے بات کی. ایوولوشن وہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا نہیں کہتا، یہ تو ہے ہی نہیں معاملہ. ایوولوشن کوئی ہوا میں نہیں ہے بات، وہ فیکٹ ہے، وہ فیکٹ ہے. اس فیکٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو کسی نے نا، یعنی آپ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلام کا موقف کچھ اور ہے، وہ اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے یا آپ نے سمجھنے میں غلطی کر دی ہے. اچھا، ایک فیکٹ ہے. ڈی این اے وہ جب سے دریافت ہوا ہے، ڈارون کے اوپر بحث ختم ہو چکی ہے عالمی دنیا میں. یہ کیا کہہ رہے ہیں، بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ آپ تو ان کو بتائیے کہ جو ادویات بنتی ہیں یہ چوہوں پر کیوں استعمال ہوتی ہیں یا بندروں پر کیوں استعمال ہوتی ہیں اور پھر آپ پر استعمال ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ڈی این اے ہے کہ آپ کا. ان کو کہیے کہ ان کا جو ڈی این اے نا وہ 99.6% تک چمپینزی سے، 98% تک گوریلا سے، 96% تک بندروں سے، 83% تک سوروں سے اور 78% تک کتوں سے ملتا ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک. میں جواب لے لیتا ہوں آپ کی بات کا. میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں عاطف صاحب کی بات کو تبصرہ کر دوں. اس کا مطلب آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. جی ٹھیک. اس لیے یہ تو ایک دوسری بات. اگلی بات اب دیکھیں، دوسرا ایک اور معاملہ ہے کہ اکیڈمک جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ موضوع پر رہنا چاہیے. اگر آپ چھلانگیں لگائیں گے تو آپ کبھی بھی اس موضوع پر 1 گھنٹے پہ کیسے گفتگو ہو سکتی ہے؟ صحیح فرمایا. آپ ہولوکاسٹ پہ بات کر رہے ہیں، آپ چارلی ہیبڈو پہ بات کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے صاحب کہ آزادی رائے اور یہ بنیادی انسانی حق ہے. آپ کو صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کی جو مقامی معاشرت ہے اس میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ ٹکرا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر آپ کے سیاسی رہنماؤں نے طالبان کی حمایتیں کی ہیں. آپ کے یہاں بم دھماکے ہوئے ہیں مسجدوں میں، گرجا گھروں میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں، اور آپ کے ٹی وی چینل پر انہوں نے بیٹھ کے کہا جی کہ فوجی شہید نہیں ہوتا، طالبان شہید ہوتے ہیں. عاطف صاحب، ہم پروز اور کونس کو برابر کیوں نہیں رکھ رہے؟ انہی چینل سے بیٹھ کے اس کی مذمت بھی ہوئی ہے، پیغام پاکستان بھی آیا ہے، ضابطۂ اخلاق بھی ابھی ریسنٹلی سائن ہوا ہے، تو برابر تولے نا اگر ہم. اور پھر اسلام آباد میں ریلیاں بھی ہوئی ہیں. فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف. تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو 2-3 چیزیں، وہ یہ کہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنے معاشرے کی چیزوں پر اپنی رائے دے. وہ فوج ہے کہ حکومت ہے کہ پالیسی، اس رائے کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ میں صرف یہ مختصر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس رائے کی کوئی لمٹ ہے یا پھر جو منہ میں آئے وہ کہے؟ نہیں، جو دیکھیے جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے 2 چیزیں سمجھیے نا. بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ گالیاں دینا چاہتا ہے تو دینے دیں اس کو. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کیسے دینے دیں؟ آپ اس کو بہتر رائے سے اس کو رد کر دیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر جا کے جرمن حکومت کو گالیاں دینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی آ کے روکے گا؟ یا میں یہاں پر جرمن فوج کو گالیاں دینا چاہتا ہوں، کیا جرمن فوج آ کے مجھے غائب کرے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں عاطف توقیر صاحب، آپ برطانیہ میں ہیں، آپ ملکہ برطانیہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ارے صاحب ملکہ برطانیہ کے بارے میں 100% سر، ملکہ برطانیہ کے کئی فلوٹس پہ جا کے ان کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ مزاحیہ ان کے کارٹون بنے ہوتے ہیں، کارٹون تو شاید ان کے معاشرے میں چل سکے. میں اس کا جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی لیتا ہوں، میرے پاس وقت بالکل کم رہ گیا، شاید یہ آخری لمحہ ہو، ساتیں بکھر رہی ہیں، اس کو سمیٹنا چاہوں گا. اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں آپ آداب اختلافات کو بھی دیکھیں. آداب اختلاف سیکھنے والی چیز ہے. یعنی تینوں کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں مگر احترام بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کا اور پھر موقف بھی بھرپور جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، تنقید کا جو اشارہ ہے وہ آپ کی طرف ہے. میں نے پہلی مرتبہ کسی شخص سے تھیوری آف ایوولوشن کو فیکٹ آف ایوولوشن کے نام سے سنا. جی. اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ میں عاطف بھائی سے کہوں گا کہ آپ کینٹ ہاونڈ کو پڑھیں. بہت تفصیلی ان کے لیکچرز ملیں گے آپ کو. مغربی دنیا سے ہی ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایوولوشن کا دھوکہ ہے یہ در حقیقت ایک ان سائنٹیفک جو ہے وہ بات ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ میں غلط نہیں سمجھا. دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہی ہیں
اور اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کی تخلیق فرمائی. اور ڈی این اے کی بات ہوئی تو ڈی این اے انسانوں کا کسی سے بھی میچ کرتا ہو, لیکن آپ کبھی غور تو کیجئے کہ یہ ارب ہا ارب انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, یہ رنگ برنگی مخلوقات آپ کو کائنات میں نظر آتی ہیں. آپ کو ہر چیز کے ڈی این اے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی تو کسی کا قد لمبا, کسی کا چھوٹا, کسی کے بال گرے, کسی کے براؤن, کسی کے بلیک, آپ کو ایک گھوڑے سے لے کر ایک ہاتھی اور ایک کتے تک کی آنکھوں کے رنگ تو آپ کو مختلف نظر آتے ہیں. تو یہ ڈی این اے دراصل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر دیتا ہے کہ یہ جو تمہاری بک آف لائف ہے یہ بک خود بخود نہیں بن گئی ہے, بلکہ اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو ڈی این اے کی تحقیق اب سائنٹیفک ایڈم کی طرف لے جا رہی ہے. میں بھی عاطف صاحب کی معلومات میں اضافہ کروں کہ اب تھیوری آف ایولیوشن کو رد کرنے کے بعد ڈی این اے کے بعد ایک سائنٹیفک ایڈم کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کے جینیالوجیکل آرڈر کو تلاش کرتے ہیں تو خالق کی طرف سے ہمیں بندوں کا ایک ہی باپ نظر آتا ہے اور وہ آدم علیہ السلام ہے. میں آخر میں بس ایک بات کہوں گا کہ ایک بچی اپنی باپ کے پاس گئی اور کہا کہ ابو ہم انسان کیسے تخلیق ہو گئے, تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ ہم پہلے ایک خلیے کے جاندار تھے, پھر چلتے چلتے ہم بندر ہو گئے اور پھر انسان بن گئے. تو بیٹی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ امی یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے, تو ماں نے بتایا کہ بھائی ہم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ ابو تو بول رہے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں, ہم اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں. اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں, اپنی فیملی کا. خیر موضوع بکھر گئے, عاطف صاحب کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ جی کمال یہ کہ دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ پروفیسر ہیں, یعنی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہائپوتھیسس میں اور تھیوری میں کیا فرق ہے. یعنی تھیوری جو سائنس میں کوئی تھیوری ہوتی ہے, کیا ایوولوشن ایک فیکٹ کے طور پر اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے سائنٹیفک ورلڈ میں؟ جی سر. کیا سائنسدانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جا کے سائنس کی ساری جا کے تحقیقات پڑھ لیجئے. یہ میڈیا پر ایک جھوٹ ہے, میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. سر نہیں, بلیٹنٹ لائے ہے یہ. آپ جا کے, میں نے بھی کینٹ ہاوینڈ کی ریسرچ پیش کی, آپ جا کے سرچ کیجئے. سر حضور سائنٹیفک کمیونٹی میں ایوولوشن پر گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کس نے کہہ دی ہے؟ کون سی کتاب ہے یہ؟ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے, آپ دیکھیے نا, ان کو ہائپوتھیسس میں اور تھیوری میں فرق تو بتائیے پہلے. سائنٹیفک تھیوری کیا ہوتی ہے, کب بنتی ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بس فیکٹ نہیں ہے نا, آپ اس کا تو اعتراف کر لیں کہ دس از ناٹ این اسٹیبلشڈ فیکٹ. ان کے سامنے ان کو خود ہی معلوم ہونا چاہیے, وہ جا کے ابھی اس کو گوگل کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا. گوگل آپ کیجئے کینٹ ہاوینڈ کی میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ پیش کر چکا ہوں. 100 اس نے 100 اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ ان سائنٹیفک ہے. ان سائنٹیفک. یس جبران صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, اب گفتگو بکھر چکی ہے, میں سمیٹنا چاہتا ہوں اس کو. جی عاطف صاحب بہت شکریہ, اب چونکہ وقت نہیں رہ گیا, انشاءاللہ ایک اور نشست اس پہ رکھیں گے. میں جبران صاحب سے آخری رائے لینا چاہتا ہوں. آپ کو بھی حق حاصل ہے, آپ چاہیں تو اختلاف کریں, آپ چاہیں تو اتفاق کریں, مگر پاکستان کی فلاح اور میرے خیال ہے کہ پوری دنیا کی فلاح اسی میں ہے کہ ہم اختلاف بھی کریں آداب کے ساتھ, اتفاق بھی کریں آداب کے ساتھ. مگر وہ آداب ہیں کیا, ذرا وہ تو بیان فرما دیں. سر میں ایک سمپل سی بنیادی بات کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب تک خود گڑ کھانا نہیں چھوڑا, ایک بچے کو بھی اس کی تلقین نہیں کی. جی تو وزیر اعظم پاکستان جب یو این میں بیٹھ کے دنیا کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے معنی بتاتے ہیں, تو دنیا اندھی بہری نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں وہ آپ کو کتنی آزادی دی ہوئی ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ ایک مذہب اور مقدس چیزوں کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کی ہمیں آزادی دی ہوتی. ہمیں اپنے اندر جو منافقت ہے, ہمیں اپنے اندر جو قول و فعل کا تضاد ہے, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے دنیا کے سامنے, ہم اگر فائنینشیل پاور نہیں ہے, ملٹری پاور نہیں ہے, تو مورل ہائی گراؤنڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. غریب ہونے کے باوجود بھی نیلسن منڈیلا جو ہے دنیا کا ایک بہت انفلوئنشل لیڈر تھا, اس کی عزت تھی, قدر تھی, قد تھا. تو اس قد کے لیے پہنچنے کے لیے, وہ اپنی قیمت وہ لگانے کے لیے, وہ انفلوئنس پیدا کرنے کے لیے, کم سے کم ہم وہ تو اپنے اندر تضاد ختم کریں نا کہ دنیا کہہ سکے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, پاکستان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, یہ ہپوکریٹ نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کی قیمتی آراء میرے سامنے آ گئیں اور پھر ہمارے وسیلے سے عوام الناس کے سامنے گئی ہیں. انشاءاللہ ایک یادگار پروگرام تھا. میں شکر گزار ہوں عاطف توقیر صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جبران ناصر صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تحمل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ گفتگو سنی گئی اور جہاں جہاں اختلافات تھے وہ پیش بھی کیے گئے. بہت ہی اچھا مزاج رہا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اکیڈمک لوگ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں ایسے ہی گفتگو ہوتی ہے. اور میں تشنگی محسوس کر رہا ہوں ایک اور پروگرام کی. میرے مہمان بھی اس سے اتفاق کریں گے, یقیناً ہم یہ تشنگی ضرور مٹائیں گے. میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے 2 آپشنز رکھ رہا ہوں, آپ نے انتخاب کرنا ہے. ایک آزادی رائے یا پھر آزادی اختلاف. حضرت امام حسین جس پہ ہمارا سلام ہے,
انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور برملا اور برجستہ کیا. آپ نکل کر آئے خانقاہوں سے اور پھر صحرا کو آپ نے آباد کیا. مگر وہیں پہ ہمیں ایک طرف ملتا ہے کہ ایک یزیدیت بھی ہے جو اظہار رائے کر رہی ہے. وہ ناپسندیدہ اظہار رائے ہے, یعنی وہ منفی ہے اور وہ غلط ہے, وہ تصادم کر رہا ہے شریعت سے, حقائق سے. تو دونوں طرف کا انتخاب ہمیں کرنا ہے اور برملا کرنا ہے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا مملکت پاکستان کا, اسلام کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.